مطلب پڑھتا ہوں دعا چاہتا ہوں. وہ جھکی 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 جھکی. نہیں آپ خوش نہ ہوئیے, ابھی یہ واضح نہیں ہوا کہ جھکی کیا چیز ہے. میں پیش کرتا ہوں. وہ جھکی جھکی سی پلکیں, وہ جھجک وہ لب چبانا. وہ جھکی جھکی سی پلکیں, وہ جھجک وہ لب چبانا. وہ جھکی جھکی سی پلکیں, وہ جھجک وہ لب چبانا. وہ جھجک وہ لب چبانا. مجھے یاد ہے ابھی تک, مجھے یاد ہے ابھی تک, وہ تمہارا مسکرانا. مجھے یاد ہے ابھی تک, وہ تمہارا مسکرانا. اور اس غزل کا آخری شعر میں پڑھتا ہوں بطور خاص, آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں کہ میں نے خط 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 میں نے خط ہوا پہ لکھ کے کیا ہے روانہ تم کو. میں نے خط ہوا پہ لکھ کے کیا ہے روانہ تم کو. میں نے خط ہوا پہ لکھ کے کیا ہے روانہ تم کو, کیا ہے روانہ تم کو. سنو گئے کہ کھڑکیوں کے, سنو گئے کہ کھڑکیوں کے, ابھی پردے مت گرانا. سنو گئے کہ کھڑکیوں کے, ابھی پردے مت گرانا. آئیے دوستو, نئے کی فرمائش بھی ہے, میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. گیت پڑھوں گیت؟ ہاں میں گیت پڑھوں گا. میں گیت پڑھنے کے لیے ہی آیا ہوں, مجھے گیت پڑھنے کے لیے بلایا گیا, لیکن گیت کا ماحول بنانے کے لیے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص. آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں. میں نے تھاما جو ریشمی آنچل. نہیں, اگر ایسے سنیں گے تو گیت نہیں سن پائیں گے آپ. یہ تازہ ہے نا بھائی, اگر تازہ تو زوردار ایک بار تالی بجائیں اور مجھے اجازت دیں. میں نے تھاما جو ریشمی آنچل, ہنس کے بولے کہ دور ہٹ پاگل. میں نے تھاما جو ریشمی آنچل, ہنس کے بولے کہ دور ہٹ پاگل. دل بچانے میں وہ رہے مصروف, میں چرا لایا آنکھ سے کاجل. میں چرا لایا آنکھ سے کاجل, اور چین دیتا قرار دیتا میں, اس قدر تجھ کو پیار دیتا میں. چین دیتا قرار دیتا میں, اس قدر تجھ کو پیار دیتا میں. تو مجھے چھوڑ ہی گیا ورنہ تیری دنیا سنوار دیتا میں, تیری دنیا سنوار دیتا میں. دوستو, آپ نے اردو کے نام پر ایک رات اگر قربان کی ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیے. اس کے مقصد, جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کیجئے. دوستو, اکثر شعراء کرام رومانی باتیں سنجیدہ انداز میں کہتے ہیں, لیکن میری عادت ہے کہ میں سنجیدہ بات رومانی انداز میں کہنے کا قائل ہوں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اپنے بزرگوں کے حوالے سے, اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتا ہوں. اگر لگے کہ بات سچی ہے تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. چین دیتا قرار دیتا میں, سارے رشتے بھلا کے آیا تھا. بھائی تھوڑی دیر بھائی,
لڑائی وڑائی بعد میں کر لیجیے گا, رک جائیے بھائی, لڑائی مت کریے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. آپ اردو کے محفل میں بیٹھے ہیں, تھوڑا سا اس کی عزت آبرو رکھیے. ہاں میں پڑھتا ہوں دوستوں. چین دیتا قرار دے, بزرگوں کے حوالے سے 4 مصرے بطور خاص دعا چاہتا ہوں کہ سارے رشتے بھلا کے آیا تھا, اپنی دنیا جلا کے آیا تھا, سارے رشتے بھلا کے آیا تھا, اپنی دنیا جلا کے آیا تھا, تو نے اچھا کیا رلا کے مجھے, میں بھی ماں کو رلا کے آیا تھا, میں بھی ماں کو آیا تھا. دوستوں مجھے لگی نہیں لگے میں دھرم سنگھوا میں پڑھ رہا ہوں اس بار. کیسا سن رہے, ایسا قطع میں نے پڑھ دیا ہے اور آپ اتنا خاموش, مجھے بالکل قسم سے نہیں لگ رہا کہ میں دھرم سنگھوا میں پڑھ رہا ہوں. میں پھر سے پڑھتا ہوں اور مجھے لگنا چاہیے کہ میں دھرم سنگھوا میں پڑھ رہا ہوں بطور خاص. کہ سارے رشتے بھلا کے آیا تھا, اپنی دنیا جلا کے آیا تھا, تو نے اچھا کیا رلا کے مجھے, میں بھی ماں کو رلا کے آیا تھا, میں بھی ماں کو رلا کے آیا تھا. دوستو اس پاک ذات کا ذکر ہوا جسے ہم سب ماں کہتے ہیں. مجھے ایک مطلع یاد آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی سماعتوں تک وہ پہنچ گیا ہو, لیکن میرے بہت سے بھائی ہیں, میرے بہت سے بزرگ ہیں جن تک ابھی نہیں پہنچا ہوگا. مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص, اور لگے کہ آپ یہ گھر آنگن کی بات ہے تو کوئی خاموش نہ رہے, مجھے دعاؤں سے نوازے بطور. بھائی مطلب سن لیں میرے بھائی. نئے مکان کی, سن لے بھائی میرے بھائی, کیوں میری شاعری کا قتل کر رہے میرے بھائی. نئے مکان کی, اگر آپ کے گھر آنگن کی بات ہوگی تو مجھے آپ نوازیے گا دعاؤں سے. نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا, نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا, بچپن کا گھر بھول گیا, نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا, بیوی کے زیور تو لایا, ماں کی چادر بھول گیا, بیوی کے زیور تو لایا, ماں کی چادر بھول گیا. اور یہاں سے آئیے ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں بطور خاص. دوبارہ پڑھ دوں؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے میں زبردستی پڑھ رہا ہوں. میں دوبارہ پڑھ دوں؟ نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا, نئے مکان کی گود میں اپنے بچپن کا گھر بھول گیا, بیوی کے زیور تو لایا, ماں کی چادر بھول گیا, بیوی کے زیور تو لایا, ماں کی چادر بھول گیا. دوستو ایک اللہ کو ماننے والے جتنے لوگ ہوں گے میرے اس مطلب پر میرا ساتھ دیں گے بطور خاص. اگر سچی بات لگے تو اپنے چھوٹے بھائی کو دعاؤں سے نوازے گا. مطلب پیش کرتا ہوں ارشاد. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو, ابھی تک میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا لیکن باخدا میں اب شاعری پڑھنے جا رہا ہوں, حفاظت کیجئے گا دوستو شاعری. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو, سب فانی ہو جائے گی. بہت اچھا. دیکھتا ہوں کہ شاعری پر کون کون بولتے ہیں. جس جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو, سب فانی ہو جائے گی. پانی پانی تھی یہ دنیا, پھر پانی ہو جائے گی.
پانی پانی تھی یہ دنیا پھر پانی ہو جائے گی. اور حسن مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی. در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی. دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی. دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی. اور دوستو یہ شعر بھی بطور خاص پیش کرتا ہوں, آپ سب شرکت کریں, مجھے میرا ساتھ دیں کہ جن راہوں سے بھٹکے ہیں ہم پھر جو انہیں پہ آ جائیں. جن راہوں سے بھٹکے ہیں ہم پھر جو انہیں پہ آ جائیں. پھر ساری دنیا میں اپنی سلطانی ہو جائے گی. پھر اور آخری شعر پڑھ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اور کتنی دیر آپ کی خدمت کر سکتا ہوں. بطور خاص میں یہ آخری شعر پڑھتا ہوں, اس غزل کا بطور خاص دعا جاتا ہوں کہ نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. نزا کے وقت جو دم اٹکے گا قرآن ہی کام آئے گا. سورہ یاسین پڑھ لینے سے آسانی ہو جائے. بہت اچھا بابا. جناب قاضی شدولی سے آپ ان کا کلام سماعت فرمائیں.